أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سورت میں مسائل ثمانیت ہے: توحید، رسالت، جہاد، انفاق اور ایمان بالآخرت، صداقت کتاب، تنظیم اور آداب. سورت بقرہ کے اخیر میں انفاق پر زور تھا اور سورت آل عمران کے اخیر میں جہاد کے مضامین پر زیادہ زور ہے. سورت میں اس بات کی وضاحت کی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عبد خاص اور اللہ کے پیغمبر تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق جو عجائب قدرت میں سے ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اور اس سلسلے میں مسیح کی ابدیت پر 33 نکتے تھے. 6 شبہات کے رد میں 6 قیمتی اور بیش بہا اقوال تھے. اہل کتاب کے قبائح کا بیان تھا. دین سے اور اخلاق سے دور ہونے کی وجہ سے ان میں جو کمزوریاں اور کوتاہیاں برپا ہوئی تھی. سورت کے اخیر میں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. نجرانیوں کو بھی تنبیہ ہے کہ آپ کی حکومت عارضی ہے. مشرکین کو بھی تنبیہ ہے کہ آپ کا زور ٹوٹ جائے گا اور آپ یہاں سے نکلیں گے. پیغمبر اور مسلمان یہاں مکہ اور جہان کے فاتح ہوں گے. چنانچہ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مزید نشانیاں ان فی خلق السماوات والارض، جس طرح کہ اللہ کے بہت ساری خلقتوں کو مختلف اقوام نے غلط جامہ پہنایا ہے، لیکن جو سمجھدار اور باعقل ہے اولو الالباب الذین، یہ وہ لوگ یذکرون اللہ جو یاد کرتے اللہ کو، قیاماً کھڑے، وقعوداً بیٹھے، وعلی جنوبہم کروٹ کے بل. علماء نے آیت سے 3 مسئلے نکالے ہیں. ایک یہ کہ ذکر ہر حال میں جائز، قائماً و قاعداً و جالساً و مستجاب. دوسرا یہ کہ آداب جو تلاوت کے ہیں وہ ذکر و دعا کے لیے. اور تیسرا یہ کہ نماز بھی یا کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر سر کے اشارے سے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ سوچتے ہیں آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں. اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار نہیں بنایا آپ نے یہ نکما، باطل، بے فائدہ، بے حکمت. سبحانکا، تیری ذات پاک ہے. اتنی بڑی مخلوق آسمان، اتنی بڑی مخلوق زمین، ایسے عجیب خلقت، عیسیٰ مسیح، ملائک، ان کو آپ غیر حکمت کے پیدا کرے. فقنا عذاب النار، اس کو بے حکمت کہنا عذاب جہنم کا مستحق ہے. ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے. ربنا، اے پروردگار، انک من تدخل النار، بے شک آپ اس کو جس کو ڈال دے آگ میں، فقد اخزیتا، اس کو رسوا کر دیں گے. وما للظالمین من انصار، نہیں چھڑا سکیں گے ظالموں کو کوئی، نہیں ہوں گے ظالموں کے مددگار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے پروردگار ہم نے سن لی منادی جو ندا کرتے ایمان کا، ان آمنوا بربکم، کی ایمان لے آؤ رب پر. فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار معاف فرما ہمارے گناہ. وکفر عنا سیئاتنا، دور کر دے ہم سے ہماری غلطیاں.
وتوفنا مع الابرار، اور موت دے ہمیں نیکوں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے پروردگار دے ہم کو جو آپ نے وعدہ کیا، علی رسولک اپنے پیغمبروں کے واسطے، ولا تخزنا یوم القیامہ، رسوا نہ کرنا ہمیں قیامت والے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدے کے خلاف نہیں کرتے. سب سے بڑا دن تو قیامت کا ہے. خدایا اس دن کی ہماری شامت نہ آئے، خدایا اس دن ہمیں سرخ رو فرما، خدایا اس دن کی عزت محفوظ فرما. فاستجاب لهم ربهم، بس دعا قبول کی ان کے رب نے. علماء لکھتے ہیں یہ مقبول دعائیں، ان کی قبولیت کا اعلان ہو گیا. بس قبول فرمائی ان کی دعا رب نے، اور اعلان کیا انی لا اضیع عمل عامل منکم، بے شک میں ضائع نہیں ہونے دوں گا عمل کسی عامل کا تم میں سے. دینی محنت کی اللہ قدر فرما دے. شکور کا معنی ہی میں قدردان سے کرتا ہوں. من ذکر، عمل کرنے والا مرد ہو، او انثی یا عورت ہو، چونکہ سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے، برات استحلال کے طور پر اور تشبیب کے طور پر ذکر شروع ہو گیا. انثی عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اشارہ ہے کہ درس میں بھی مرد بھی ہے، عورتیں بھی. اشارہ ہے کہ دین و دنیا میں خواتین شریک ہو سکتی ہے. اسلام نے اتنے عالمگیر آداب دیے ہیں کہ خاتون کے شریک کار ہونے سے نقصان نہیں، فائدہ ہوگا. بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض میں سے ہے، یعنی ایک دوسرے کے اپنے ہو. مرد عورت سے پیدا ہے، عورت مرد سے پیدا ہے. بعضکم من بعض، الذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور یہ ستائے گئے میرے راستے میں، وقاتلوا، اور انہوں نے قتال کیا، وقتلوا، اور مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، دور کر دوں گا ان سے گناہ، ولأدخلنہم جنات، داخل کر دوں گا ان کو جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے ہاں سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو چہل پہل ان لوگوں کی جو کافر ہیں شہروں میں. یہ جو شہروں میں بڑے بڑے کفار ہیں، ملکوں میں ان کی بڑی جاؤ حشمت ہے. کئی ان کا دورہ اور چہل پہل یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ شاید ان میں بھی کوئی حق آ گیا. آج تو تمہیں سے چل کے آئے، کل سے تم آؤ تو تمہیں دھکے دے کے باہر نکالوں گا. تیرے باپ کی سڑک دیر سے آئے گا اور سب میں گزر. خبردار جو دیر سے آئے سب کے پیچھے حواشی الناس میں جا کے بیٹھے، آگے صفوں کے اندر ختم گھس کے نہ آئے. یہ کوئی تیری ریزرو سیٹ نہیں ہے. وقت پر آ گئے تو بہت اچھا، نہیں آئے تو آگے قدم نہ بڑھاؤ، ادھر تو عورت خانے کے راستے میں بیٹھا رہو. بے شرم بے حیا ہو. 16-17 دن ہو گئے تم انسان کے بچے نہیں بنے. مجھ سے بھی اس کی زیادہ مصروفیات ہے. تو میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں اور یہ ترو جو ہے نا اب سڑک پار کرتا ہوا آ رہا ہے. لا یغرنک، تعجب میں دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو. تقلب، غلبہ یقلب کے معنی ہیں ہلنا، حرکت کرنا، اور تقلب اصلاً تو تفاعل ہے لیکن یہ متعدی ہے اور اپنے معنی سے نکلا ہے. اللہ، تقلب نقل و حرکت کو کہتے ہیں. یہاں اچھا معنی ہے دور دورہ.
چہل پہل، فلاں کا دور دورہ ہے، فلاں بڑی چہل پہل میں ہے۔ لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلب الذین، دور دورہ ان لوگوں کا، کفروا جو کافر ہیں، فی البلاد، ملکوں میں۔ وہی کہتے ہیں نا کہ اگر موجودہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور امریکہ دوسری طرف ہو تو بھی امریکہ حاوی ہو، اس کے باوجود مٹھی بھر طالبان اور مٹھی بھر عراقیان انہوں نے بھاگنے پر ان کو مجبور کر لیے، کیونکہ ایمان کا جوش سب پہ غالب ہے۔ دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو دور دورہ ان لوگوں کا جو کافر ہے، فی البلاد، ملکوں میں، متاع قلیل، یہ فائدہ چند روزہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور ناکار بازگشت ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، کے بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ کے ہاں سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہت بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ ایک مفسر نے خواب دیکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جنت سے دوسری جنت میں داخل ہو رہا ہے، خواب دیکھا۔ اس مفسر نے آواز دی کہ حضرت جی یہ ایک آیت سمجھ نہیں آئی، پڑھا لیا طلباء کو، درس دیا، لیکن سمجھ نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں مہمانی ہوگی، بس مہمانی میں کیا ہوگا؟ کس چیز کی مہمانی ہے؟ حضرت نے رک کر کہا، آپ جب کسی کی مہمانی کرتے ہیں تو بہترین کھانے کا سامان جمع کرتے ہیں، بہت طریقے اور فن سے پکواتے ہیں، گھر سجاتے ہیں، راستے ہموار کرتے ہیں، برتن نئے منگواتے اگر توفیق ہو، ورنہ بہترین برتن دھل دھلا کے ہر چیز مہمان کے اس کے گھر سے نکلنے سے لے کے تیرے گھر تک اس کی کتنی آؤ بگت ہوتی ہے، اس کی تفصیل میں کتنا وقت لگے گا، لیکن یہ سب کا نام ہے نزلا، مہمانی۔ تو جب تیری مہمانی میں سب کچھ ہے تو خدا کی مہمانی میں کیا کمی ہوگی؟ نہیں سمجھتے، تیرا نہ سمجھنا بھی دور تفسیر کا ایک باب ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، لمن، کچھ ایسے ہیں، یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتے اللہ پر، وما انزل الیکم، اور جو اتارا گیا تم کو، وما انزل الیہم، اور جو اتارا گیا ان کو، خاشعین للہ، ڈرتے اللہ سے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، لیتے نہیں اللہ کی آیتوں پر قیمت تھوڑی، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کا اجر ہوگا رب کے ہاں، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ سورت کے شروع میں بھی ایمان کا تذکرہ تھا اور کتابوں کا تذکرہ، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ ھدی للناس من قبل انزل التوراۃ والانجیل۔ اخیر میں پھر آسمانی کتاب اور وحیوں کا تذکرہ ہوا، وہاں ایمان والوں کی ثابت قدمی بیان کی تھی، یہاں بھی ایمان والوں کو ثابت قدم رہنے کی تاکید ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، جم کے رہو، وصابروا، اور جما کے رکھو،
یعنی اوروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرو. ورابطو، اور جڑ جڑ کے رہو، آپس میں رباط رکھو، تعلق و محبت رکھو. حدیث شریف میں دو مطلب آئے، ایک رباط کو فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید کی آیت میں ہے ومن رباط الخیل، جنگی گھوڑے پالنا، دشمن کے مقابلے میں جنگی تیاری کرنا. میں بڑا پریشان تھا کہ ان دو باتوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور جنگی گھوڑے پالنا، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے. حافظ ابن قیم کی تفسیر القیم میں ہے کہ اصل میں جس طرح گھوڑوں سے اور جنگی ہتھیار سے ملکوں کے سرحدات کی حفاظت ہوتی ہے، اس طرح نمازوں کے انتظار سے دل کے ارد گرد شیاطین اور نفس کے حملوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. ایک سلطنت پاکستان ہے جس کا دارالخلافہ اسلام آباد، اور ایک ملک آپ کا جسم ہے جس میں ایک دارالخلافہ ہے اور اس میں صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو دل کہتے ہیں. جب تک وہ صحیح ہو سارا نظام صحیح ہو. تو دونوں سلطنتوں کی حفاظت کو رباط کہتے ہیں. ورابطو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو.